جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، جگائیے انہیں، ہوش میں لائیے، سوئے ہوئے۔ حضرت علی کو حضور نے حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو۔ آپ کو معلوم ہے آغاز میں حضور کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی۔ حضرت صدیقہ انہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی تھی، اور وہ عرب کی متمول ترین عورت تھی، سب سے زیادہ دولت مند۔ بڑے بڑے رؤسا جو ہیں، بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی اپنی نگاہ تھی جس نے کہ محمد رسول اللہ کو منتخب کیا، رشتے کی خواہش ان کی طرف سے آئی۔ حضور تو شاید سوچ بھی نہ سکتے، حضور تو حضرت خدیجہ کے امپلائی تھے، حضرت خدیجہ کی بہت بڑی تجارت تھی جس میں آپ کام کر رہے تھے، ان کے قافلے لے کر جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، تو ڈی فیکٹو پوزیشن تو یہ تھی۔ لیکن پھر حضور کو ساری دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے قدموں میں ڈال دی، لہذا دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس حوالے سے پورے بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھلا کر پھر اب آپ کھڑے ہوئے کچھ اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنے کے لیے، تو لوگوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا اور چلے گئے، بات نہیں سنی آپ کی، جیسے ہوتا آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ہوٹنگ کرو، کیونکہ باہر ظاہر بات ہے بنو ہاشم میں ابو لہب بھی تو تھا نا، سگا چچا ہے لیکن بدترین دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا کسی نے نہیں سنا۔ اس وقت تک تو حضرت حمزہ حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی چھٹے سال جا کر جو ہے آغاز وحی کے 6 سال بعد جا کر حضرت حمزہ ایمان لائے، اور حضرت عباس جو ہے وہ تو اور بھی بہت بعد میں ایمان لائے۔ بہرحال تو پورے بنی ہاشم کو کھانا کھلایا اور آواں دعوت پیش کی، تو سب نے نہیں سنی، چلے گئے۔ آپ نے پھر یہ ہے کہ چند دن کا بیچ میں کوئی وقفہ ڈال کر پھر حضرت علی کو کہا پھر دوبارہ دعوت طعام کا بندوبست کرو۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضور ہی کے پاس رہتے تھے، اور گویا کہ وہ گھر وغیرہ کے سارے معاملات کو حضور نے حضرت علی کے حوالے کیا ہوا تھا۔ پھر کھانا کھلایا، اب حضور کھڑے ہوئے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب شرم آ گئی ان لوگوں کو کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کم سے کم سن تو لینی چاہیے بات کیا ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کسی قافلہ کا رہنما جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب کی سرزمین لقودق صحرا، کوئی سڑکیں تو نہیں تھی، کوئی موٹر ویز تو نہیں تھی، کوئی ہائی ویز، کوئی سپر، کچھ بھی نہیں، لقودق صحرا میں چلے جا رہے ہیں، کوئی شنگھائی میل بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے اب فلاں شہر اتنے میل رہ گئے، کچھ بھی نہیں۔ تو جو انتہائی قابل اعتماد انسان ہوتا تھا، جو راستے سے واقف ہوتا تھا، اس کو ساتھ لیتے تھے کہ وہ راستے کی رہنمائی کرے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کو رائد کہتے تھے کہ رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو۔ دھوکہ دینے کا مطلب کیا؟ مروا دے سارے قافلے کو، غلط راستے پر ڈال دے اور کسی ایسی وادی میں پہنچا دے جہاں نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ تو حضور نے یہاں سے بات شروع کی، دیکھو ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد نے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ کیوں؟ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، میرے رشتہ دار ہو، میرے قریبی عزیز ہو، بالفرض اگر میں جھوٹ بول سکتا پوری نوع انسانی سے تب بھی تمہیں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ یہ بالفرض کے انداز میں ہے۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم۔ اب اس کے بعد دعوت شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں
تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب اس کے بعد ہے وہ یہ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ویسے آدمی موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور ہی رکھتا ہے، دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا سی انسان کے اوپر ارتعاش سا اعصاب میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی منزل مجھے بھی کبھی یہاں سے گزرنا ہے. آج اپنے اس عزیز کو قبر میں اتار کر جا رہا ہوں، کیا پتہ کل مجھے اتارنے کے لیے یہ عزیز جمع ہو. واللہ لتموتن کما تنامون، دیکھو جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک روز تمہیں مرنا ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، وہی لام اور نون، ثم لتبعثن، تم لازماً اٹھا دیے جاؤ گے، وہی جو یہاں پر لفظ آیا ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا دیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں.